تیرا غنی میرا غنی پیارا غنی ہے، شام و سحر لب پہ میرے نعرہ غنی ہے، شام و سحر لب پہ میرے نعرہ غنی ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 18 ذی الحج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث داماد پیمبر حمزالف حیدر کرار حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر روافض خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور تقیہ کرتے ہوئے اور اہل سنت کے ڈر سے اس دن کو عید غدیر کا نام دیتے ہیں۔ در حقیقت ان کا مقصد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت پر جشن منانا ہے، لیکن چونکہ کھل کر اس عنوان پر وہ سامنے نہیں آ سکتے تو اس عنوان پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آڑ بنا کر یہ بات کہتے ہیں کہ غدیر خم کا جو واقعہ پیش آیا اور حضور نے جو فرمان وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، یہ جو روایت ہے یہ اس دن یہ واقعہ پیش آیا، تو لہٰذا ہم اس بنیاد پر عید مناتے ہیں۔ اب اس حوالہ سے چند ایک باتیں ذہن میں رکھیں کہ اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ پر عید منانا بنتا تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر 35 ہجری تک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بنے، پھر اس کے بعد خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 35 سے لے کر 40 ہجری تک خلافت کا دور، 40 سال یہ ہو گئے اور 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اب ان 40 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سیدنا حسن ابن علی، سیدنا حسین ابن علی اور حضرت علی کی اولاد میں سے روافض اور اہل تشیع کے نزدیک جو ائمہ معصومین ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات یہ چیز یہ اس دن کی عید ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس دن میں عید منائی ہے 18 ذی الحج 351 ہجری میں شیعہ بادشاہ معز الدولہ نے بغداد میں عید منانے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ عید ہے تو خود حضرت علی نے اور آپ کی اولاد نے یہ عید کیوں نہیں منائی؟ تو پتہ یہ چلا کہ در حقیقت یہ عید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو منائی جاتی ہے، در حقیقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بڑا مضبوط حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس وقت جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ رسوم الشیعہ فی میزان الشریعہ، یہ کتاب لکھنے والے صدر المحققین محمد حسین سابقی نجفی، صدر مجلس علماء شیعہ پاکستان، تو ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب، اور اس کتاب کے 2 طبع جو ہے وہ چھپ 2 دفعہ یہ کتاب چھپی جو ہمارے پاس ہے۔ 1996 میں پہلی دفعہ چھپی اور دوسری دفعہ 2000 میں۔ جو 1996 میں چھپی اس کا صفحہ نمبر 305 اور جو سن 2000 میں چھپی اس کا صفحہ نمبر 315۔ یہ کتاب چھاپی ہے ادارہ جامعہ ثقلین احمد پور خانے وال ملتان ڈویژن، وہاں سے یہ کتاب چھپی۔ اس کا صفحہ نمبر 5 اور ایک نسخے کے مطابق صفحہ نمبر 15 ہے، اور اس کے اندر کیا لکھتے ہیں یہ کہ جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ یہ عید جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے زمانہ سے منائی جاتی ہے۔ تقیہ کے زمانہ میں عمومی طور پر ان عنوان سے عید نوروز کو ترجیح رہی، کیونکہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ ثالث کے یوم قتل کی تاریخ بھی تھی۔ یہاں پر غور کریں، چونکہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ ثالث کے یوم قتل کی تاریخ بھی تھی، اور خلافت ظاہری کی اس خوشی کا اس دن کے حوالہ سے منسوب کرنا ایک لحاظ سے خطرہ بھی تھا کہ ان پر تہمت نہ لگ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو بویہ کی حکومت کا دور جو شیعت کی تشہیر کا دور تھا، اس میں یہ عید منائی جاتی تھی۔ تو اس بات سے پتہ چلا
کہ جس طرح روافض تقیہ کے طور پر باقی بہت سارے معاملات جو اہل سنت کی صفوں میں گھس کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہیں پر یہ عید غدیر کے نام سے جو منائی جاتی ہے، در حقیقت یہ عید غدیر کا نام نہیں ہے، بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اور یہ اہل تشیع کے گھر کی گواہی آ گئی ہے۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کو ان تقیے سے اور اس دجل سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے، اور اس قسم کی تمام تر تقریبات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔